خدا کی مرضی ہے مولا، حسین کی مرضی خدا کی ایک بار اور درود بھیجیے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بار دیگر بآواز سے بلند صلوات بھیجیے محمد والے۔ درود محمد وآل محمد ذات اے مہینہ خوشیاں کا مہینہ ہے، معصوم من آمد کا مہینہ ہے۔ مولا اس مہینے کے صدقے مولا سب دیا آساں مراداں پوری کر، زندگیاں تندرستیاں امام حسین تینوں اپنے خزانے جو اپنا تینوں عطا کرے کہ کسی سوائے غم حسین تو کوئی غم نہ دے۔ اجا ایس مہینے کے صدقے بانیاں مجلس نہیں مولانا توفیقات اضافہ کرے کہ مہینہ بڑا ہی رحمت ہے کہ ماہ شعبان خوشیوں کا پیام لایا، ماہ شعبان خوشیوں کا پیام لایا ہے، اس مہینے میں نور کا سایہ ہے۔ ماہ شعبان خوشیوں کا پیام لایا ہے، اس مہینے میں نور کا سایہ ہے، اور 3 شعبان کو عید ہے ہر مومن کی، 3 شعبان کو عید ہے ہر مومن کی، ارے 4 شعبان کو عیدوں پہ شباب آیا۔ اس مہینے دے 2 شعر قصیدے دے کمبر صاحب نے لکھے، مولانا ایس قصیدے کا سواب مولا انہوں نے نامہ ماجد لکھے، ہو میں جان گیا پہچان گیا اس ماہ دا شان سوایا، سرور نے خود ہے فرمایا۔ سرکار فرمایا جیڑا رجب ہے وہ مولا علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، تے رمضان اللہ کا مہینہ۔ او میں جان گیا پہچان گیا اس ماہ دا شان سوایا، سرور نے خود ہے فرمایا، لج نبیاں دی پگ ولیاں دی، او لج نبیاں دی پگ ولیاں دی، جدو 3 شعبان نو آیا جن دین نو ہے رنگ لایا۔ امام ذات بلند صلوات۔ اس مہدانا شان ہے، اس مہدانا شعبان ہے، اس مہدانا شان ہے، اس مہدانا شعبان ہے، شعبان ہے۔ اسا سنے آئے گر زہرا دے، اسا سنے آئے گر زہرا دے، ایس چند وچ چند چڑھ آئے،
یوسف دا روپ شرمایا ہے نعرہ حیدری او دنیا دی خلقت ہو رہے ایدی جمن والا دت ہو رہے دنیا دی خلقت ہو رہے ایدی جمن ولادت ہو رہے میرے خالق نے میرے مالک نے ہو میرے خالق نے میرے مالک نے تطہیر دا غسل ڈوایا اے بطول دا جایا تخلیق پنج تن پہ خدا کو غرور ہے تخلیق پنج تن پہ خدا کو غرور ہے اوصاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے تطہیر کے نزول سے یہ ہو گیا ایام جس ہے جو آل محمد سے دور وہ سچیاں دکھول بینا پنجابی کسی نہ سچیاں دکھول بینا جھوٹے تو کیے لینا آخر منگنا پینا تم ولی علی کا صدا میرا تم ولی علی کا صدا زیرا سچیاں دے کول بہنا جھوٹے تکیے لینا آخر منگنا پینا تم ولی علی کا صدا راضی رو یا حق دائی ماں پیر علی نبی دا وزیر مولا علی حق دائی ماں پیر علی نبی دا وزیر مولا علی آجا تو پاکاں دے دوارے مل دین ایتھوں سہارے آجا تو پاکاں دے دوارے مل دین ایتھوں سہارے جیڑا علی علی بولے جیڑا علی علی بولے او کدے بھی نہ ڈولے کیوں کھانا ڈکو ڈولے تم علی علی کا حق دائی ماں پیر علی نبی دا وزیر مولا علی آجا تو پاکاں دے دوارے مل دین ایتھوں سہارے جیڑا علی علی بولے او کدے بھی نہ ڈولے کیوں کھانا ڈکو ڈولے تم علی علی کا صدا راضی رو علی علی ورد پکا لے تو بھی غلاماں وچ نام لکھا لے علی علی ورد پکا لے
تو بھی غلاماں وچ نام لکھا لے جھولی تیری بھر جائے گی بجلی تیری بن جائے گی حیدر دے لگ جانا میں حیدر دے لگ جانا میں حیدر دے لگ جانا میں کیوں در بدر تجھا میں پنج تن دی بیجا چھاویں تو علی علی کا صدا راضی رو تو علی علی کا صدا راضی رو پاک نبی نے فرمایا من کنت مولا دا شان بدایا پاک نبی نے فرمایا من کنت مولا دا شان بدایا علی مرحب دے مونو موڑے علی خیبر دے قلعے نو توڑے علی مرحب دے مونو موڑے علی خیبر دے قلعے نو توڑے علی دشمنان مارے علی دشمنان مارے علی دشمنان مارے دیوانے آن تارے اے کہن ولی سارے تو علی علی کا صدا راضی رو تو علی علی کا صدا راضی رو سلوات پڑھیے حسن حسین میں ہوں منگتا تیرا حسن حسین میں ہوں منگتا تیرا صدقہ علی دا برد کاسا میرا حسن حسین میں ہوں منگتا تیرا حسن حسین میں ہوں منگتا تیرا صدقہ علی دا برد کاسا میرا دربار امیر مولا میں آیا دربار امیر مولا میں آیا در تیرے تے ڈیرا میں لایا در تیرے تے ڈیرا میں لایا تمنا ہے تمنا ہے تمنا ہے میں ویکھاں چہرہ تیرا تمنا ہے میں ویکھاں چہرہ تیرا صدقہ علی دا برد کاسا میرا حسن حسین میں ہاں منگتا تیرا صدقہ علی دا برد کاسا میرا دربار امیر مولا میں آیا در تیرے تے ڈیرا میں لایا تمنا ہے تمنا ہے تمنا ہے میں دیکھا چہرہ تیرا صدقہ علی دا برد کاسا میرا تیرے دربار کیا بہارانے تیرے دربار کیا بہارانے چاروں طرف گلزارانے چاروں طرف گلزارانے تو ہے سخی تو ہے سخی تو ہے سخی میں گدا تیرا تو ہے سخی میں گدا تیرا صدقہ علی دا برد کاسا میرا حسن حسین میں ہاں منگتا تیرا صدقہ علی دا برد کاسا میرا آپ صاحب کو میری طرف سے شہزادہ علی قاسم کی ظہور مبارک ہو. درود بار محمد و آل محمد.
یہ عزت حسین نے بخشی میرے کلام کو یہ شہرت حسین نے بخشی. درود کا دیا ہو. جیو تو حق پہ جیو مرو تو حق پہ مرو مجھے یہ کہنے کی جرت حسین نے بخشی. یہ مجلس یہ جلوس یہ خانے قدم قدم پہ یہ جنت حسین نے بخشی. سبات پڑھے. در حسین پہ لا گیا تو فطرس کو دوبارہ اڑنے کی قوت حسین نے بخشی. یزیدی فوج میں جب تک رہا بے چین رہا اے حر تجھے شہادت حسین نے بخشی. جہاں میں مجھ کو یہ عزت حسین نے بخشی. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر خوشی فروا تیرے آنگن میں باہر آئی ہے کیسی فروا تیرے آنگن میں باہر آئی ہے کیسی حوران ملک خوش ہے گگن جھوم رہے ہیں قاسم کی ولادت پہ حسن جھوم رہے ہیں. شہزادہ قاسم کو ہاتھوں پہ لیا. بہاری ہر نیا نیا کلام پڑھتے تھے وہاں بہت بہت پڑھنے والے. آپ کی نظر ہے قاسم مولا حسین نے ہاتھوں سے لیا ہے شہزادہ قاسم اور مرسد کے قاسم کا بدن چوم کے شبیر بولے قاسم کا بدن
چمن آج چمن جوم رہے ہیں قاسم کی ولادت پہ حسن جوم رہے منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضی یہ الہی نہیں مانگی لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی صلوات بھیجئے محمد والے منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضی یہ الہی نہیں مانگی لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی صلوات بھیجئے محمد والے مجھے فرات دیکھ قرینہ حسین کا مجھے فرات دیکھ قرینہ حسین کا عشقوں پہ چل رہا ہے سفینہ حسین کا مجھے فرات دیکھ آنکھیں ہیں لطف نطق پیغمبر کائنات آنکھیں ہیں لطف نطق پیغمبر کائنات وحدت کا رازدان ہے سینہ حسین کا
عارف صاحب کی نظر ایک شیئر کرنا چاہوں گا کہ کلیوں کی چھاگلوں میں ہے ایک باوفا کی پیاس، کلیوں کی چھاگلوں میں ہے ایک باوفا کی پیاس، پھولوں میں بس گیا ہے پسینہ حسین کا، پھولوں میں بس گیا ہے پسینہ حسین کا، ایک سمت قبریا ہے تو ایک سمت مصطفیٰ، ایک سمت قبریا ہے تو ایک سمت مصطفیٰ، دونوں کے درمیان ہے زینہ حسین کا، دونوں کے درمیان ہے زینہ حسین کا، منی کی ایک حدیث سے ملتا ہے یہ سراغ، منی کی ایک حدیث سے ملتا ہے یہ سراغ، مکہ حسین کا ہے مدینہ حسین کا، مکہ حسین کا ہے مدینہ حسین کا، باقر چمک رہا ہے بڑی بوتاب سے، باقر چمک رہا ہے بڑی بوتاب سے، انگشتری یہ دی میں نگینا حسین کا، مجھے فرات دے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے،
کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. آخری شعر. مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین جانب قریب و بلا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. حضور محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلمہ نعرہ حیدری. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. درود پڑھیے گا. اللہ کے اختیار کا مختار ہے حسین رب نے بنایا جس کو وہ سردار ہے حسین اللہ کے نازاں بہت ہیں کبریا اس انتخاب پر جس میں ہے عکس میرا وہ شاہکار ہے حسین جو دی کے سر پہ سج گئی تا حشر کے لیے نبیوں نے جس کو باندھا وہ دستار ہے حسین بنجر زمین خاک شفا میں بدل گئی بنجر زمین خاک شفا میں بدل گئی اس گلشن خدا کا زمیندار ہے حسین بنجر زمین خاک شفا میں بدل گئی اس گلشن
خدا کا زمیندار ہے حسین، غیروں کی کر نہ پائے گا اختر کبھی ثنا، غیروں کی کر نہ پائے گا اختر کبھی ثنا، میرے تخیلات کا معیار ہے حسین۔ درود پڑھیے گا۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ اور اپنے اپنے مرحومین اور جن پہ کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں۔ پھر بھی درود بر محمد و آل محمد۔ حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، 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 قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے میں، اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے میں، تو سجدے سے خدا گواہ، خدا گواہ نبی سر اٹھائے سکتا، خدا گواہ نبی سر اٹھا نہیں سکتا، جو شہ کے نام پہ پانی پلا نہیں سکتا، جو شہ کے نام پہ پانی پلا نہیں سکتا، قریب ساقی کوثر وہ آ نہیں سکتا، قریب ساقی کوثر وہ آ نہیں سکتا، بڑے بڑے ہیں بہادر نبی کے لشکر میں، بڑے بڑے ہیں بہادر نبی کے لشکر میں، ذرا کوئی در خیبر اٹھا نہیں، ہلا نہیں سکتا، نہیں اٹھانا اور ہے ہلانا اور ہے، ہلانے میں تھوڑی قوت لگتی ہے اور اٹھانے میں بہت قوت لگتی ہے، بڑے بڑے ہیں بہادر
نبی کے لشکر میں ذرا کوئی در خیبر ہلا نہیں سکتا. اور شعر سنیے قبلہ. ہزار لے کے علم جائے کوئی میدان میں, ہزار لے کے علم جائے کوئی میدان میں, مگر علی کی جو منزل ہے پا نہیں سکتا. مگر علی کی جو منزل ہے پا نہیں سکتا. آخری شعر. حسین آپ کا مل جائے آستان جس کو, حسین آپ کا مل جائے آستان جس کو, جبھی وہ غیر کے در پر جھکا نہیں سکتا. جبھی وہ غیر کے در پر جھکا نہیں سکتا. درود بر محمد وآلہ. پنجابی دا ایک کلام ہے, صرف 3-4 شعر. اگر کیونکہ تے شبان دا ذکر زیادہ ہے, تسلیم عباس قریشی صاحب دا. محمد دا مہینہ چمکدا شابان بسم اللہ. اے دے چاند وچ دسدا پیار رحمان بسم اللہ. یکم شبان شروع وچ اس مہینے دے عطا ہویا او لہجہ. بی بی پاک کی آمد ہوئی نہج البلاغہ جد تو قربان بسم اللہ. ہویا نازل 3 شعبان نو رحلے طہارت تے. ہویا نازل 3 شعبان نو, ہویا نازل 3 شعبان نو, ہویا نازل 3 شعبان نو رحل طہارت تے. ہے ایک شبیر نادا بولدا قرآن بسم اللہ. ہے ایک شبیر نادا بولدا قرآن بسم اللہ. ادھر شاہ جی پنجابی ہے, ایک پردھان لفظ ہے, میں پہلے کہہ دیتا ہے, جنہوں اسی چودھری بھی کہنے ہاں. تے ایک لفظ آئے گا دے چھے ایک پر تے بے پر, ایسا دھیان دینا ہے جی. جدوں پردان ملکاں دا, جبریل امین علیہ السلام, جدوں پردان ملکاں دا لے آیا نال فترس نو,
تے پھر جھولے تو بے پر نوں ہوئے پردان بسم آگے والے اللہ ہوئی ستویں ہوئی شعبان دی ستویں تے ملیا میں فروانوں ہوئی شعبان دی ستویں تے ملیا میں فروانوں حسن مولا دے ہتھوں قاسم ذیشان بسم شاہ جی ابھی دو سے مطلب پنجابی ہے خلق اور چیز ہے خلق اور چیز ہے خلق ولادت تو خلق عادات اخلاق ٹھیک ہے جی او جیڑا خلق نالے خلق وچ سرور دے وانگوں جناب میرے ایک کی طرف سے او جیڑا خلق نالے خلق وچ سرور دے وانگوں عطا ہویا او اکبر 11ویں شعبان بسم جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام صلوات شاہ جی آخری کسی ماہ شعبان دی امام زمانہ دے بارے میں ایسے ماہ مبارک دا 15واں روز جد چڑھے آخری شعر ہے ایسے ماہ مبارک دا 15واں روز جد چڑھیا خدا نے بھیج دیتا 12واں سلطان بسم قائم علی محمد ملندر صلوات کہ ہندو ہیں اور ایسا سلام کہتے ہیں کہ بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ گئے تو انہی کی زمین میں کچھ شعر کچھ لوگ کچھ رستے میں کہے کچھ ہی سزا خانے میں بیٹھ کے کہے اور اگر کچھ باقر بھائی اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیے گا کہ پیروے وارث قرآن برے لگتے ہیں پیروے وارث قرآن برے لگتے ہیں کفر کو صاحب ایمان برے لگتے ہیں پیروے وارث قرآن برے لگتے ہیں کفر کو صاحب ایمان برے لگتے ہیں اور شعر سماعت فرمائے گا کہ مدحت آل ابا جن سے نہیں ہو سکتی مدحت آل ابا جن سے نہیں ہو سکتی مجھ کو وہ صاحب دیوان برے لگتے ہیں مدحت آل ابا جن سے نہیں ہو سکتی مجھ کو وہ صاحب دیوان برے لگتے ہیں اور کل ایمان کے والد کو کہیں جو کافر ایسے کلمہ گو مسلمان برے لگتے ہیں کل ایمان کے والد کو کہیں جو کافر ایسے کلمہ گو مسلمان برے لگتے ہیں اور خود تبرہ کیا کرتی ہیں یہ آیات ان پر جن کو بھی بولتے قرآن برے لگتے ہیں اور ایک بڑا مشکل قافیہ یہ کان کا قافیہ جو انہوں نے بھی یوٹیلائز کیا سماعت فرمائے گا کہ جب بھی سنتے ہیں علی ولی اللہ کی صدا جب بھی سنتے ہیں علی ولی اللہ کی صدا اپنے خود منکروں کو کان برے لگتے ہیں جب وہ سنتے ہیں علی ولی اللہ کی صدا اپنے خود منکروں کو کان برے لگتے ہیں اور پھرتا رہتا ہے نگاہوں میں جو خم کا منظر تنگ دلوں کو کھلے میدان برے لگتے ہیں اور آخری
آخری شعر ہے کہ ہم کبھی ان سے تعلق نہیں رکھتے طاہر پنجے تن کے جنہیں احسان برے لگے۔ ایک بار اور درود قائم علی محمد بلند تر صلوات۔ میں کہنے لگا تھا کہ ایک بار اور درود کے عود سے اپنے وجود کو معطر کیجیے۔ جشن ہے اور وقت بھی بہت تھوڑا ملا، لیکن بہرحال اتنا ہی انسان پڑھ سکتا ہے جتنا امام زمانہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، اور لفظ تو دو چار ہی ہوں، بس وہ قبول ہو جائیں تو وہ جو ہے اتنا ہی محنت سوارت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی بس وہاں سے یہاں آتے آتے مجھے عارف امام صاحب کی ایک 6 لائنیں یاد آ رہی ہیں، اگر آپ کہیں تو، اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے: میان خالق و مخلوق خط نور احمد۔ میں آپ لوگوں پر جو ہے نا وہ انحصار کر کر یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، طاہر صاحب بیٹھے ہیں، تعارف دیکھیے گا: میان خالق و مخلوق خط نور احمد محمد، خود جسے قرآن فرما دے وہ قرآن۔ تمید نہیں ہو سکتی اس کی۔ محمد خود جسے قرآن فرما دے وہ قرآن، علی وہ جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت، علی وہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، نبی جس کے لیے تعظیم کو اٹھیں وزارت، نبی جس کے لیے تعظیم کو اٹھیں، جوانان جنا کے سید و سردار حسنین، جوانان جنا کے سید و سردار حسنین، وفا شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب، شجاعت صبر کے پیکر میں، آخری مصرع پڑھنے کے لیے سب پڑھا، میں نے بھی پڑھ رہا ہوں آخری مصرع، شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب، وفا امکان سے آگے نکل جائے تو عباس۔ مولا عباس علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ بس میں 5 منٹ میں مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے کچھ اشعار ہیں، کچھ جناب قاسم علیہ السلام کے لیے بھی پڑھنا تھے، لیکن بہرحال اتنے ہی پڑھوں گا۔ ایک دفعہ اور صلوات پڑھیں، جم کے صلوات پڑھیں، ایسا ماحول بن جائے کہ پھر قبلہ تشریف لائیں اور پھر جشن کو جو ہے وہ آگے کی طرف لے کے جائیں۔ راز سربستہ ہے، راز سربستہ ہے یہ بھی ایک جہت عباس کی، راز سربستہ ہے یہ بھی ایک جہت عباس کی، مرضی شبیر میں ہے شخصیت عباس کی، مرضی شبیر میں ہے شخصیت عباس کی، اور لکھ نہیں سکتے سخنور اصلیت عباس کی، لکھ نہیں سکتے سخنور اصلیت عباس کی، پنج تن سے پوچھئے معصومیت عباس کی، پنج تن سے پوچھئے، لکھ نہیں سکتے سخنور اصلیت عباس کی، پنج تن سے پوچھئے معصومیت عباس کی، تھک کے لوٹ آتا ہے انسان کے تصور کا فرض، تھک کے لوٹ آتا ہے انسان کے تصور کا فرض، ڈھونڈنے جاتا ہے جب بھی منزلت عباس کی، ڈھونڈنے جاتا ہے جب بھی منزلت عباس کی، ایک
قطرہ بھی نہیں لیں گے وہ موجے آپ سے، ایک قطرہ بھی نہیں لیں گے وہ موجے آپ سے، جانتی تھی القمہ بھی ذہنیت عباس کی، جانتی تھی القمہ بھی ذہنیت عباس کی، اور کربلا ترتیب دی سبت پیمبر نے مگر، ایسا ہی ہے نا، کربلا ترتیب دی سبت پیمبر نے مگر، فوج میں جلوہ نما ہے تربیت عباس کی، کربلا ترتیب دی سبت پیمبر نے مگر، فوج میں جلوہ نما ہے تربیت عباس کی۔ اور یہ بھی شعر سنیے گا، بعد عاشورہ اکٹھی ہو گئی سجاد میں، بعد عاشورہ اکٹھی ہو گئی سجاد میں، حوصلہ شبیر کا اور تمکنت عباس کی، بعد عاشورہ اکٹھی ہو گئی سجاد میں، بعد عاشورہ اکٹھی ہو گئی سجاد میں، حوصلہ شبیر کا اور تمکنت، لکھ رہا ہوں ایک عریضہ صاحب ساحت کے نام، ابھی لکھیں گے نا ہم سارے، دیکھیے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کس نسبت سے میں یاد آ جاؤں آپ کو اس شعر کے حوالے سے، لکھ رہا ہوں ایک عریضہ صاحب ساحت کے نام، لکھ رہا ہوں ایک عریضہ صاحب ساحت کے نام، واسطہ خیر النساء کا معرفت عباس کی، لکھ رہا ہوں ایک عریضہ صاحب ساحت کے نام، واسطہ خیر النساء کا معرفت عباس کی۔ اور مقطع سے پہلے کا آخری شعر، قبر کی وحشت میں، ویسے تو مومن کو تو وحشت ہونی نہیں ہے، لیکن بہرحال قبر کی وحشت میں اپنا دل لگانے کے لیے ایک نسخہ دے رہا ہوں، قبر کی وحشت میں اپنا دل لگانے کے لیے ساتھ لایا ہوں میں اپنے منقبت عباس کی، قبر کی وحشت میں اپنا دل لگانے کے لیے ساتھ لایا ہوں میں اپنے منقبت عباس کی، تیر کو احساس چاہے ہو نہ ہو باکر مگر، تیر کو احساس چاہے ہو نہ ہو باکر مگر، مشق کو معلوم ہے مظلومیت عباس کی، عباس کے پرچم کی ہوا لے گئی مجھ کو، عباس کے پرچم کی ہوا لے گئی مجھ کو، تقدیر میری کرب و بلا لے گئی، تقدیر میری کرب و بلا لے گئی مجھ کو، میں حشر کے میدان میں مایوس کھڑا تھا، عباس کے پرچم کی ہوا لے گئی مجھ کو، تقدیر میری کرب و بلا لے گئی مجھ کو، میں حشر کے میدان میں مایوس کھڑا تھا، ایک مجلس شبیر بچا لے گئی مجھ کو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی اللہ شبہ لہ، لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر، لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب، الاحد لا بتاویل عدد والخالق لا بمعنى حرکت ونسب، والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق علت،
والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام علی سید النبی الامی المکی المدنی العربی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و صاحب التاج والمعراج و صاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد ولعنت اللہ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان مل کے بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ درود پڑھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کا شمار ثواب ہم نہیں کر سکتے۔ ایک اجازت دیں، چھوٹی سی ایک روایت ذہن میں آئی ہے، وہ پہلے سناتا چلا گیا۔ علامہ اختب خارزمی اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے المناقب، جو مناقب للخارزمی کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنے اصحاب کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہے، اور اصحاب پیغمبر پروانہ وار شمع رسالت پہ قربان ہو رہے تھے کہ رسالت مآب نے فرمایا، میرے اصحاب، میں محمد نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے جنت کی سیر کی۔ مجھے نہیں پتہ آپ کس مزاج سے سننے کی عادی ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ لطف لیجئے گا۔ جشن شروع کرنے سے پہلے یہ ایک روایت ذہن میں آئی ہے، آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا چلا جاؤں کہ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں نے آج جنت کی سیر کی۔ وہاں کیا دیکھا؟ سید الشہداء حضرت حمزہ اور بھائی جعفر تشریف فرما ہے، جعفر طیار، اور ان کے سامنے ایک تشت رکھا ہے جس میں پھل ہے، اور اسے وہ تناول فرما رہے ہیں، اور اس شان سے تناول فرما رہے ہیں کہ اگر ایک پھل سے جی بھر جاتا، تشت میں بچا ہوا باقی پھل دوسرے پھل کی شکل اختیار کر لیتا۔ مثال کے طور پہ سیب کھا رہے تھے، سیبوں سے جی بھر گیا، باقی پھل انار بن گئے، اناروں سے جی بھر گیا، باقی انار کھجوریں بن گئی، یعنی پھل مختلف شکلیں تبدیل کر رہا ہے۔ تو رسالت مآب فرماتے میں نے کہا چچا حمزہ، بھائی جعفر، اللہ نے آپ کو جنت میں اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، بتائیں تو صحیح کون سا ایسا کام ہے جسے دنیا میں رہنے والے لوگ کریں، قیامت کے دن دوسرے اعمال کی نسبت اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ حضور جانتے تھے، لیکن ہم تک پہنچانے کے لیے حضور فرماتے میں نے سوال کیا جناب حمزہ اور جعفر طیار سے کہ کون سا ایسا کام ہے جسے دنیا میں رہنے والے لوگ کریں، قیامت کے دن دوسرے اعمال کی نسبت اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ تو حضرت حمزہ اور جناب جعفر طیار فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ جیسا رسول عطا کیا ہے، اور یہ آپ کا لطف اور کرم ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت میں یہ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب 3 کام ایسے ہیں جسے دنیا میں رہنے والے لوگ کریں، قیامت کے دن دوسرے اعمال کی نسبت اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔
حضور فرماتے میں نے پوچھا چچا حمزہ بھائی جعفر کون سے کام؟ کہا پہلا کام یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد۔ درود ایک ایسا کام ہے کہ جس کا اجر و ثواب قیامت کے دن دوسرے اعمال کی نسبت، اجازت ہے دوسرے دو کام بھی بتا دوں؟ حضور فرماتے میں نے پوچھا چچا حمزہ بھائی جعفر دوسرا کام؟ کہ مولا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلانا، ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب قیامت کے دن دوسرے اعمال کی نسبت زیادہ ملے گا۔ اور آگا صاحب میں ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ صاحب روایت نے لکھا کہ جو شخص عاشور کے دن کسی کو پانی پلائے گا خدا قیامت کے دن اسے شہدائے کربلا میں سے شمار کرے گا۔ اتنا بڑا اجر کا کام ہے کسی کو پانی پلانا۔ پہلا کام درود، دوسرا کام پانی پلانا۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا چچا حمزہ بھائی جعفر تیسرا کام جس کی توجہ میری طرف ہے؟ جیسے حضور فرماتے میں نے پوچھا چچا حمزہ بھائی جعفر تیسرا کام کون سا ہے؟ تو دونوں نے بیک زباں ایک ہی جملہ کہا، مولا تیسرا کام ولایت و اخیک علی ابن ابی طالب، مولا آپ کو سلام، آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا، اللہ سب سے پہلے آپ سب مومنین کی خدمت میں بالعموم اور سادات عظام کی خدمت میں بالخصوص ماہ شعبان میں آنے والے ہر چاند کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ سلطان صبر و رضا، فاتح ارض نینوا، دل بند زہرا، سبط رسول خدا، امام حسین علیہ السلام اور دعائے فاطمۃ الزہرا علمدار کربلا جناب عباس کی آمد پر خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یقین کیجئے ہر مومن خوش ہے شعبان معظم میں، جو بھی مومن ہے وہ خوش ہے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، تھوڑا سا جشن کا ماحول بن جائے، صرف مومن خوش نہیں، حسین کو ماننے والا خوش نہیں، اس ماہ میں خالق حسین بھی خوش ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، حیدری۔ اور یہ میں نے خطابت، خدا گواہ ہے خطابت نہیں کی، بالکل خطابت نہیں کی، یہ آپ روایات اٹھا کے دیکھیے گا، آقا حسین کے اس دنیا میں آمد پر خدا بند متعال نے جو خوشی کا اظہار فرمایا ہے، کسی بھی معصوم کی آمد پہ وہ اظہار نہیں فرمایا۔ یہ روایات ہیں، موجود ہیں۔ آپ ایک روایت چھوٹی سی سناتا جاؤں تاکہ تھوڑا سا آپ میرے ساتھ آ جائیں، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب آقا حسین اس دنیا میں تشریف لائے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ خَازِنِ النِّيرَانِ أَنْ أَخْمَدَ النِّيرَانِ لِكَرَامَتِ مولود الحسین۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب آقا حسین اس دنیا میں آئے تو اللہ نے داروغہ جہنم پہ وحی کی کہ آج جہنم کی آگ کو سرد کر دو کیونکہ دنیا میں حسین آیا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ یہ اور اتنے انتظامات کیے گئے، اتنے، اب چونکہ اذان کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے، میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن پوری روایت نہیں سنا رہا، روایت کا مفہوم سن لیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے انتظامات خداوند متعال کی طرف سے کیے گئے جو کسی اور معصوم نبی ولی امام کسی کی آمد پہ اللہ نے وہ خوشی کا اظہار نہیں فرمایا جو آقا حسین کی آمد پہ فرمایا، کہ جہنم کی آگ کو سرد کر دیا گیا، جنت کو پیراستہ کیا گیا، حور و غلمان نے فاخرہ لباس پہنے، مالائے اعلیٰ میں مسرت کی دھوم، خانہ زہرا میں ملائکہ کا ہجوم۔ اور میں شعر نہیں پڑھا کرتا لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک ربائی مجھے بڑی پسند ہے، اور اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو آپ بھی لطف لیجیے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ زمین پہ عرش سے عالی جناب آتے ہیں، پڑھو درود دل بو تراب آتے ہیں۔ سلامت رہے لو، اللہم صلی علی محمد۔ زمین پہ حضور، زمین پہ عرش سے عالی جناب آتے ہیں، پڑھو درود دل بو تراب آتے ہیں، حسین آتے ہیں یا دین کی بقا کے لیے، بدل کے نام رسالت مآب آتے ہیں۔
یقین کریں درود پڑھنا سب کے لیے باعث سعادت ہے. مل کے بابا سے بلند درود پڑھیے گا. اللہ صلی علی حضور. آقا حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے اتنے فرشتے، ایک لفظ کہہ رہا ہوں اگر پہنچ گیا تو لطف لیجیے گا. حضور اتنے فرشتے رسالت مآب کو آقا حسین کی آمد کی مبارک دینے آئے کہ جن کی حقیقی تعداد یا خدا جانتا ہے جو بھیج رہا تھا، یا مصطفیٰ جانتے ہیں جو مبارکباد وصول کر رہے تھے، یا وہ علی جانتا ہے جو دروازہ رسول پہ بیٹھ کے شمار کر رہا تھا. جو بول سکتے ہیں میرے ساتھ. اور یہ ایک دفعہ کچھ اصحاب کرام بھی آئے حضور کو امام حسین کی آمد کی مبارک دینے. تو سرکار امیر نے انہیں دروازے پہ روک لیا، جس کی توجہ میری طرف ہے، لطف لیجئے گا اس روایت کا. سرکار نے دروازے پہ روک لیا تو انہوں نے کہا یا علی ہم تو حضور کو حسین کی آمد کی مبارک دینے آئے تھے، ہمیں کیوں روک دیا؟ فرمایا ابھی ٹھہرو. اس وقت 1,20,000 فرشتے رسول کو حسین کی آمد کی مبارک دے رہے ہیں. توجہ ہے. اب یہ سارے اصحاب کرام باہر کھڑے ہو گئے. اب یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہر کوئی تو دل سے ماننے والا تھا نہیں. مولا جو بول سکتے ہیں میرے ساتھ. کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا. اب یہ سوچنے لگ گئے کہ یہ علی کو کیسے پتا چلا کہ اس وقت 1,20,000 فرشتے رسول کو حسین کی آمد کی مبارک دے رہے ہیں. کہ وہ سمجھے کہ جیسے ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے اس طرح علی کو بھی شاید نہیں آتے. جبکہ یہ بھول گئے کہ جو رسول ہے وہی مصطفیٰ ہے، کیونکہ رسول نے کہا یا علی انت منی و انا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. توجہ ہے صاحبہ. علی تو میرے نور کا حصہ ہے. تو جو رسول کو نظر آتا تھا وہ سب کچھ علی کو بھی نظر آتا تھا. لیکن یہ بھول گئے اس بات کو کہ علی کو کیسے پتا چلا کہ اتنے فرشتے رسول کو حسین کی آمد کی مبارک دے رہے ہیں. بات دل میں رکھی. کچھ دیر کے بعد سرکار علی فرماتے ہیں جائیے جا کے آپ بھی رسول کو حسین کی آمد کی مبارک دیجیے. اب صحابہ کرام تشریف لائے، سلام کیا حضور کو اور مبارک دی. اور وہ جو بات دل میں خطور کر رہی تھی نا زبان پہ آ گئی. یا رسول اللہ یہ علی کو فرشتوں کی تعداد آپ نے بتائی ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا مولا ہم آپ کو مبارک دینے آ رہے تھے تو سرکار علی نے ہمیں دروازے پہ روک دیا اور کہا 1,20,000 فرشتے اس وقت رسول کو حسین کی آمد کی مبارک دے رہے ہیں. مولا علی کو کیسے پتا چلا کہ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں، بلاؤ علی کو. سرکار علی آئے. فرمایا یا علی تجھے کیسے پتا چلا کہ اس وقت 1,20,000 فرشتے میرے پاس مجھے حسین کی آمد کی مبارک دے رہے ہیں؟ خدا کرے میری بات آپ تک پہنچے. جیسے سوال کیا نا سرکار علی فرماتے یا رسول اللہ جب فرشتے مبارک دے رہے تھے نا تو میں سن رہا تھا ہر فرشتہ اپنی علیحدہ زبان میں آپ کو حسین کی آمد کی مبارک دے رہا تھا. تو میں نے گنا کل 1,20,000 زبانوں میں حسین کی آمد کی مبارک دی گئی. تو میں سمجھ گیا فرشتوں کی یہی تعداد ہے. یہ سننا تھا. رسالت مآب اپنے مقام سے اٹھے، علی کی پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے زادک اللہ علما انا مدینۃ العلم وعلی حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور حضور دیکھیے سارے فرشتے صرف مبارک دینے نہیں آئے، کچھ درد کی دوا لینے بھی آئے. مولانا کچھ درد کی فطرس کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، ہزاروں مرتبہ سنا. حضور میں فطرس کا واقعہ نہیں سنانا چاہ رہا، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. فطرس فرشتے کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں آپ نے سنا ہے، ہزاروں مرتبہ سنا کہ لیکن اس کو شفا کیسے ملی صرف یہ ذہن میں رکھنا. کیسے کہ حضور نے فرمایا اسے حسین کے جھولے سے، بولیں تو صحیح، آپ جشن منا رہے ہیں حضور، حسین کے جھولے سے مس کر دو. شفا ملی یا نہیں ملی؟ جھولے سے مس ہوا، شفا مل گئی. ایک ہے فطرس. صرف فطرس نہیں آیا، ایک اور فرشتہ بھی آیا. تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے دردائیل. روایت دیکھنی ہو بحر الانوار علامہ باقر مجلسی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لینا. دردائیل مولانا دردائیل تھا. اور یہ اتنا عظیم الخلقت فرشتہ تھا کہ اللہ نے اسے 16,000 پر عطا کر رکھے تھے. اب خلقت کا اس کی تخلیق کا اندازہ کیجئے گا، 16,000 پر.
اور ہر دو پروں کے درمیان ما بین الارض والسماء، زمین و آسمان جتنا فاصلہ، 16,000 پر، ہر دو پروں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی خلقت کتنی عظیم ہوگی، یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ 16,000 پر لے کے اس کی رفتار کتنی ہوگی۔ میری بات پہنچ رہی ہے حضور؟ 16,000 پر، ہر دو پروں کے درمیان، بولے تھوڑا حضور، زمین و آسمان جتنا۔ اب اس کے دل میں خیال آ گیا، مجھے اللہ نے جو اتنی طاقت عطا کی ہے، میں ذرا اڑ کے دیکھوں تو صحیح، ما فوق العرش کیا ہے، عرش کے اوپر کیا ہے۔ اس کے دل میں خیال آنا تھا، اللہ نے اسے 16,000 پر اور عطا کر دیا۔ کتنے ہو گئے حضور؟ 32,000، اور ہر دو پروں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ۔ اب آپ اس کی رفتار کا اندازہ لگا سکتے ہیں، 32,000 پروں اور ہر دو پروں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہو تو کتنا فاصلہ کتنی جلدی طے کر سکتا ہے۔ فرشتے کی رفتار کا اندازہ تو ہے نا آپ کو؟ نہیں، جو بھائی نہیں سر نہیں ہلایا، میں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے فرمایا جبریل کے 2 پر ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل میرا نبی پانی سے مس نہیں ہونا چاہیے، آسمانوں سے چلا تھا جبریل اور یوسف کو پانی سے مس ہونے سے پہلے اپنے پروں پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ فرشتے کی رفتار ہے، اور تو جس کے 32,000 پروں اور ہر دو پروں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہو تو اس کی رفتار، وہ کتنا ڈسٹینس کتنی جلدی طے کر سکتا ہے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب اس کے 32,000 پر ہوئے نا تو آواز قدرت آئی، تر یا دردائیل، دردائیل اب پرواز کر۔ قبلہ 32,000 پر لے کے، جو گھر سے جشن سننے آئے ہیں، 32,000 پر لے کے دردائیل 500 سال تک اڑتا رہا، لیکن قائمہ عرش تک نہیں پہنچ پایا۔ اللہ کرے میں کسی کو بات سمجھا پاؤں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ 32,000 پر لے کر اس کے دل میں کیا تھا؟ ما فوق العرش، دیکھو عرش کے اوپر کیا ہے۔ 32,000 پر لے کے ہر دو پروں کے درمیان جو ہے وہ زمین و آسمان کا فاصلہ لے کر 500 سال تک اڑا، لیکن پایہ عرش، قائمہ عرش تک نہیں پہنچ سکا۔ دنیا سمجھے تو صحیح، یہی تو فرق ہے فرشتوں میں اور آل محمد میں۔ فرشتے وہ ہیں جو 32,000 پر لے کے ہر دو پروں کے درمیان زمین و آسمان اتنا فاصلہ لے کے بھی 500 سال تک اڑے، قائمہ عرش تک نہ پہنچ پائے، اور آل محمد وہ ہیں کہ جن کے انوار کو اللہ نے عرش کی زینت بنا کے رکھا۔ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ یہ تھک گیا، قائمہ عرش تک نہیں پہنچ سکا، آواز قدرت آئی، دردائیل تھک گیا، تو میری حقیقت سمجھنے چلا تھا۔ انا فوق کل اشیاء، میں تو ہر شے سے بلند ہوں، میں تو کسی کی سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ اد الی مکانک، پلٹ جا تو بھی اپنے مقام پہ۔ اب جو دردائیل واپس آیا، اللہ نے فطرس کی طرح اس کے بھی بالوں پر چھین لیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بھی توبہ و انابت کرتا رہا۔ جملہ کہہ رہا ہوں چونکہ جشن ہے اس لیے میں آج اس طرح پڑھ رہا ہوں کہ روایت کی لفظ ہیں کہ تقریباً 600 یا 700 سال یہ توبہ و انابت کرتا رہا، لیکن وہ نسخہ کیمیا ہاتھ نہیں آیا جس سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ بولے تو صحیح تھوڑا سا میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بچہ ختم ہوئی مدت ناراضگی، آ گیا زمانہ خوشنودی، جنت کو سجایا گیا، سلسبیل نے کروٹ لی، فرشتے زمین پہ آنے لگے، اللہ نے حکم دیا جبریل فرشتوں کو لے جا اور جا کے میرے رسول کو حسین کی آمد کی مبارک دو۔ اب یہ قدرت کا اشارہ تھا یا دردائیل کی خود خوش قسمتی کہ جبریل کا گزر وہیں سے ہوا جہاں یہ دردائیل باروں پر چھنوائے بیٹھا تھا۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں جشن واقعاً سننے کون کون آیا ہے کہ جیسے ہی دردائیل نے دیکھا نا جبریل کو، آواز کہ جبریل بھائی بات سننا، کہا کیا کہتے ہو؟ کہا یہ میں عجیب سے انتظام دیکھ رہا ہوں، عجیب سے انوار دیکھ رہا ہوں، عجیب سی ہلچل دیکھ رہا ہوں، کیا زمین پہ قیامت آنے والی ہے؟ جب اس نے کہا نا قیامت آنے والی ہے، جبریل نے کہا نہیں قیامت تو نہیں آنے والی۔ کہا پھر یہ اتنے انتظامات کس بات کے؟ جبریل کا جواب سنیے گا۔ جبریل فرماتا ہے دردائیل سن، ولدہ للنبی الامی الاحمد،
من बिन्तिही व वसीहे मौलूदुन यकूनु मिन्हु आइमतुल हुदा इला यौमिल क़यामा। अब जिब्रील की बात का तर्जुमा अपनी अकीदत से कर रहा हूँ। जैसे दरदाइल ने कहा ना क्या ज़मीन पे क़यामत आने वाली है, तो जिब्रील कहते नहीं क़यामत तो नहीं, कहता हुआ क्या, तो जिब्राइल ने यही कहा कि सुन आज कायनात का हुस्न हुसैन बनकर सेने फातिमा में जलवा फिगर हुआ। सलामत रहे हुजूर। आज कायनात का हुस्न हुसैन बनकर सहने ज़हरा में जलवा फिगर हुआ। कहा मुझे भी साथ ले चलो, कहा चल तू भी चल। अब जिब्रील ने दरदाइल को भी उठाया, ला के रिसालत इमाम के सामने रखा, कहा मौला ये भी आया है। तो अजय क्या क्यों, कहा मौला खता से माफ़ी चाहता है। फुतरस का वाक़या ज़हन में रखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया था कि इसको हुसैन के झूले से मस करो, झूले से मस करो। लेकिन दरदाइल जब आया तो रसूल ने ये नहीं फरमाया, बल्कि क्या किया, अमल देखिए रसूल का। रसूल खुद खड़े हुए वहाँ आए जहाँ आका हुसैन झूले में तशरीफ़ फरमाते। आका हुसैन को झूले से उठाया, दोनों हाथों पे आसमान की तरफ बुलंद करके कहते परवरदिगारा अल्लाहुम्मा बिहक के हाजिल मौलूद ओ अलल हक़ का अलैह, ए परवरदिगार तुझे इस मौलूद का वास्ता। फरमाया नहीं, इसका हक जो तुझ पर है उसका वास्ता, या तेरा हक जो इस पर है उस हक का वास्ता। ये जुमला कह के अजीब जुमला कहा रसूल ने। फरमाया परवरदिगारा इन काना इंदका लिल हुसैन कदरुन फर्ज अंदर दाइल, परवरदिगार अगर तेरे नज़दीक मेरे हुसैन की कोई कदर है तो दरदाइल की खता माफ कर दे। अल्लाह अकबर। परवरदिगारा अगर तेरे नज़दीक मेरे हुसैन की कोई कदर है तो दरदाइल की खता माफ़ कर दे। रिवायत की लफ्ज़ें अभी रसूल की ज़ुबान से निकले हुए दुआ के लफ्ज़ ख़त्म नहीं हुए थे कि दरदाइल को पर मिल गए। लेकिन रुक के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, या रसूलल्लाह मुझे समझ नहीं आई, दोनों एक ही मर्ज़ की शिफा लेने आए, फुतरस भी और दरदाइल भी। एक को आपने झूले से मस कर दिया, एक के लिए आपने दुआ की। या रसूलल्लाह या दरदाइल को भी मस करते या फुतरस के लिए भी दुआ कर देते, ये दो अलग अलग अमल क्यों किए? अजब नहीं आवाज़ रसूलल्लाह तुम समझ नहीं पाए। अरे मेरा हुसैन है शिफा, मेरे हुसैन है शिफा, आ जाओ शिफा चाहिए हुसैन तक आ जाओ तुम्हें शिफा मिलेगी। लेकिन मैं हूँ कायनात का रसूल, मेरी निगाह है क़यामत तक। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें हुसैन नहीं मिलेगा तो फिर क्या जो शिफा चाहते हैं वो मायूस हो जाएंगे। क्या मायूस ना होना, हुसैन की कब्र पे चले आना, आके खुद को हुसैन की जरी से मस कर देना, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। और अगर जरी तक भी ना जा सको तो फिर भी घबराना नहीं, अपने ही घर में बैठ के हुसैन का वास्ता देना, खुदा तुम्हें शिफा अता करेगा। सलामत रहे आप। अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। मैं अमल दो इसलिए किए हैं कि मेरे दोनों अमल सुन्नत रह जाएं, वरना ना फुतरस को मस करने की ज़रूरत थी, ना दरदाइल के लिए दुआ की ज़रूरत थी। मेरे मुंह से निकले अल्फाज भी कर सकते थे, लेकिन मैं दुनिया को साबित करना चाहता था कि मेरा हुसैन क़यामत तक के लिए शिफा बन के आया है। मौला आपको सलामत रखे। और हुजूर बहुत सारे मकामात हैं, बहुत सारे मकामात हैं कि जहाँ पे रसूल ने इमाम हुसैन का तारुफ़ करवाया। हालांकि कि जिस दिन तशरीफ़ लाया का हुसैन 3 शाबान को, उसी दिन एक तारुफ़ करो। एक जुमला आ गया है, आपकी मोहब्बतों की नज़र, मैं सारे चेहरे देख रहा हूँ, बड़े खुलूस और मोहब्बत से आप समात फरमा रहे हैं, आपकी मोहब्बतों की नज़र एक जुमला करता चला जाऊँ। जनाब सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब रिवायत फरमाती हैं, घबराए तो नहीं बैठे ना, रिवायत फरमाती हैं कि जब आका हुसैन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, तो मैं जनाब सैयदा की यहाँ खिदमात अंजाम दे रही थी। जब रसूल घर आए तो हुसैन मेरे हाथों पे थे, आते ही कहा फूफी अम्मा लाइए ना, मेरा बेटा मुझे दें। तवज्जो चाह रहा हूँ। कहा या रसूलल्लाह अभी तो मैंने इसे पाक ही नहीं किया, अभी तो मैंने इसे गुस्ल ही दिया, ठहरिए मैं इसे गुस्ल दे दूँ, इसे पाक कर लूँ, फिर आपको देती हूँ। ये कहना था, चेहरा रसूल पे जलाल आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से से देख के फरमाया या अम्माता अतो ताहिरनी है अल्लाह ताहरहु व नज़्ज़फ़हु, कि ऐ फूफी अम्मा आप इसे पाक करोगी जिसे अल्लाह ने पाक रख के भेजा है।
اللہ نے اسے طیب و طاہر رکھ کے بھیجا. بھی فرماتی میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حسین رسول اللہ کے ہاتھوں پہ دیا. جیسے ہی حسین رسول کے ہاتھوں پہ آئے, رسول نے اپنے لبہائے مقدس حسین کے لبہائے مقدس پہ رکھے. حسین نے غذائے روحانی کی طلب میں منہ کھولا, رسول نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دے دی. یعنی پہلی غذائے حسین اس دنیا میں لعاب دہن مصطفیٰ ہے. قبلہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. چند دن پہلے آپ نے دیکھا جب 13 رجب کو سرکار علی کعبہ میں تشریف لائے, 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا. تیسرے دن جب فاطمہ بنت اسد انہیں کعبہ سے لے کے نکلی, باہر آئی, سامنے سے رسالت مآب آئے, سرکار علی رسول کے ہاتھوں پہ گئے. اس وقت غذائے روحانی کی طلب کو منہ کھلا تو رسول نے اپنی زبان چسوائی. یعنی علی کی بھی پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ ہے, حسین کی بھی پہلی غذا لعاب دہن. اب سارے بولنا اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. علی کی پہلی غذا لعاب دہن رسول, اور حسین کی بھی پہلی غذا لعاب دہن رسول. لیکن حضور دونوں میں فرق دیکھیے گا, علی اور حسین میں فرق دیکھیے گا. علی کی بے شک پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ ہے, لیکن اس کے بعد سرکار علی شیر مادر پیتے رہے, جناب فاطمہ بنت اسد کا شیر پیتے رہے. اور یہ امتیاز ہے میرے مولا حسین کا, جب بھی بھوک لگی رسول کی زبان کو چوسا. اللہ اکبر. امام حسین نے شیر جناب سیدہ نہیں پیا. جب بھی بھوک لگتی رسول سب کچھ چھوڑ کے باہر, سب یوں کہوں کار رسالت چھوڑ کے آ جاتے. جملہ میں نے کہہ دیا ہے کیونکہ میرے حسین کو بھوک لگی ہے. حسین کو گود میں لیتے, اپنی زبان حسین کے منہ میں دیتے, حسین لعاب دہن رسول چوستے. اور اسی لیے صاحب روایت لکھتے ہیں انہو نبتا عظمہ و دمہ و لحمہ من ریق رسول اللہ. اس پوری کائنات میں واحد حسین ہے جس کی ہڈی بنی تو رسول کے لعاب سے, جس کا خون بنا تو رسول کے لعاب سے, جس کا گوشت بنا تو رسول سے لباس سے, جو پروان چڑھا تو رسول کے لعاب سے. یہ حسین کی عظمت ہے. یہ سارے کا سارا حسین رسول کے لعاب سے بنا, تبھی تو رسول کو کہنا پڑ گیا نا حسین و منی والا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. حضور یہ آپ کی آقا حسین سے مودت ہے, جو فضائل سن کے بھی آپ گریہ کر رہے ہیں. اور اسی لیے تو امام نے فرمایا تھا کہ حسین ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہے. اور میں ایک بات یہاں فضائل پڑھوں گا, لیکن ایک بات آپ کی محبت کی وجہ سے کہتا چلا جاؤں کہ معصوم فرماتے ہیں یہ جو ہمارے شیعہ ہیں نا, شیعہ خلقو من فاضل طینتنا, یہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے. اور کسی نے پوچھا کہ مولا جب بھی آقا حسین کا نام آتا ہے آنکھوں سے آنسو کیوں ٹپک پڑتے ہیں؟ تو معصوم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہر مومن کہ خون میں خاک شفا کو ملا دیا ہے. جب آقا حسین کا نام آتا ہے تو وہ خاک شفا جوش مارتی ہے, جو آنسو بھر کے آنکھوں سے بہتی ہے. بڑا عظیم ہے حسین. اجازت ہے 2-4 فضائل اور سنا دوں. ایک دفعہ کھلے دل سے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. جی میں عرض کر رہا ہوں. آقا حسین کون حسین؟ رسول نے بار بار تعارف کروایا. اور مزے کی بات ہے, ایک پیغام بھی اپنے نوجوان بھائیوں کو دیتا جاؤں کہ سجدے میں رسول ہیں, پشت پہ حسین. واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے یا نہیں سنا؟ بولیں تو صحیح. ایسے ہی ہے نا, سجدے میں تھے رسول خدا اور امام حسین آ کے پشت رسول پہ بیٹھ گئے. اچھا, لوگوں کو بڑا اعتراض ہے, انہیں تو آل محمد کی فضیلتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی. ایسے ہی اعتراض, بھئی اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے جی؟ بچے تو سواری پہ بیٹھتے رہتے ہیں جی, سواری پہ بیٹھ ہی جاتے ہیں بچے. ایک رنگ انتہائی سے ایک رنگ انتہائی سے یا رسول اللہ آپ سے سامنے آیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے ایک فیصلہ لینے آیا. تو جاتا ہوں کیا فرمایا, اور کیا کہتے ہو؟ مولا تاجر ہوں, سفر تجارت پہ جاتا ہوں. جب میں تجارت پہ جانے لگا تو میرے ہاں اولاد رہنے والی تھی. جب واپس آیا تو میرے ایک ساتھ میں تجارت پہ جانے لگا تو میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی. جب واپس آیا تو میرا یہ سفید رنگ کا بیٹا پیدا. سفر تجارت پہ گیا, اس کچھ عرصے کے بعد اولاد ہونے والی.
میں پھر جب میں واپس آیا تو میرے یہ سیاہ رنگ کا بیٹا پیدا ہوا. جب میں واپس آیا تو میرے یہ سیاہ رنگ کا بیٹا پیدا ہوا. میری بیوی توجہ جا رہا ہوں میں خیال رکھا مولا مجھے لگتا ہے وہ کہتی ہے دونوں بیٹے میرے ہیں. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل وہ کہتی ہے دونوں بیٹے میرے ہیں. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بالکل سفید رنگ کا اور ایک بالکل سیاہ رنگ کا. سفید رنگ کا تھوڑا بہت سیاہ رنگ کا مجھے لگتا ہے کہ میری بالکل سفید رنگ کا ایک بالکل سیاہ رنگ کا. مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی نے میرے حق میں خیال جواب نہیں دیا تھا. اس محفل میں آقا حسین کے جملے کے رسول جواب نہیں دیا تھا. محبت محفل میں آقا حسین تشریف لائے. رسول حسین کی محبت میں اٹھے کرے ہوئے بچے بھی رسول کے احترام میں کھڑے ہوئے. تو یہ دونوں بچے بھی حسین کی تعظیم کو اٹھے کھڑے ہوئے. رسول کے دونوں حلال ہوئے ہیں. حسین کی محبت میں کھڑا ہوا میرے ساتھ احترام حسین میں کھڑے ہو گئے. دونوں بچے بھی حسین کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے. دنیا میں حسین کی تعظیم کرتا ہی وہ ہے جو حلال زیادہ ہوگا. بہت سارے تعارف ہیں ہزاروں تعارف ہیں جو رسالت باپ نے حسین کی. اللہ بھی حسین کے تعارف کروانے میں پیچھے نہیں رہا. بات یہ ہے کہ اللہ بھی حسین کے تعارف کروانے میں پیچھے نہیں رہا. دنوں پہ صرف ایک آیت سنیے فقل تعالوا ندعو دنوں پہ لکھا ہوا ہے ونساءنا ونساء فقل تعالوا ندعو ابناءنا. اچھا موبائل نساءنا ونساء آیا مباہلہ سے واقف ہے نا؟ مباہلہ ریزن جانتے نا مباہلہ سے کہہ رہے تھے عیسیٰ عیسائی مان نہیں رہے تھے. مباحثہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا نہیں. اللہ حضور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتلا رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا. اب ایمان سے بتاؤ عیسائی مانے نہیں مانے؟ حضور پریشان ہوئے کہ مولا نہ تیری وحدانیت کو مانتے ہیں نہ میرے پریشان مانتے ہیں نہ قرآن کی. مولا نہ تیری وحدانیت کو مانتے ہیں نہ میری رسالت کو مانتے ہیں نہ قرآن کی صداقت کو مانتے ہیں. تو کیا کرنا وابنا کا میرا حبیب پرواہ نہ گھبرا صاحب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. ہم اپنے لے اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے لے آتے. تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی لے آتے. تم اپنے جیسے لے آؤ اپنے جیسے لے آؤ. سنا کا ترجمہ اس سے بہتر میں نہیں کر سکتا. اپنے جیسے لے آؤ ہم اپنے جیسے لے آتے کر لیتے ہیں. مباہلہ کر لیتے ہیں چھوٹوں پہ لانا جس کو مرضی لے آئیں. اپنا اللہ کی جگہ کو حسین کو لے علی کو لے سارا کی جگہ سیدہ کو لے آ انفسنا کی جگہ علی کو لے آ آج میرا حبیب نے لے آ جنہیں میں نے بنایا ہی اپنی توحید منوانے کے لیے. یہی قرآن ہے اور اسی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ماں کانا محمد بن الرجال سے کسی کا باپ نہیں. کوئی کہہ رہا ہے اپنے بیٹے لے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. کوئی کہہ رہا ہے اپنے بیٹے لے کہہ رہا ہے محمد مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. کہہ رہا ہے محمد مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اپنے بیٹے لاتے ہیں صرف رسول ہے. وہی خدا کہہ رہا ہے محمد کا جو اپنے بیٹے لاتے کسی مرد کا باپ نہیں. اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے کر چکا ہے کہ محمد کسی مرد کا باپ نہیں. اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ محمد کس کو لائے گا جو دنیا کو وہ نہیں بچی بیٹا مر نہیں. کس کو لائے گا دنیا کو کہا ہے کہ محمد تمہارا نہیں صرف حسنین کا باپ ہے. کہہ رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا آپ میرے ساتھ سفر کر سکتے ہیں. انفسنا اپنے لے آؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ تم اپنی عورتیں لے آؤ تم اپنے نفس لے آؤ ہم اپنے نفس شریف ہیں. نانا کی جگہ کون ہے آپ بولیں گے حسین شریف ہے اور نسانہ کی جگہ سیدہ اور انفسنا کی جگہ انگلی کے ساتھ میں
بولے 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 امام حسین آخر انگلی کے ساتھ سوچ لینا یہی ترتیب ہے پھر سوچ گود میں آقا حسین سوچ لینا یہی ترتیب ہے پھر سوچ لینا گود میں آقا حسین انگلی کے ساتھ یہی ترتیب ہے پیچھے سیدہ آخر میں یہی ترتیب ہے نا یہ جو مریض بلائی قوم ہے نا یہ نہیں آیا بڑی عجیب کسی بھی میدان میں پیچھے رہ جائے انہیں کبھی پسند ہی نہیں آیا کہ علی کسی بھی میدان میں پیچھے رہ جائے کہ علی کو پیچھے کیوں رکھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا کہ علی کو پیچھے کیوں رکھا میں وہی بندہ تو اللہ کی وہی ہوتی ہے وہی کرتا ہوں جو اس کا حکم ہوتا ہے میں وہی بولتا ہوں تو اللہ کی وہی ہوتی ہے میں وہی کرتا ہوں جو اس کا حکم ہوتا ہے کس نے کیا تو میں اللہ نے کیا میں نے نہیں علی کو پیچھے تو اللہ نے علی کو پیچھے رکھا کس نے کیا تو میں اللہ نے کیا قل تعالوا لا تو ابنانا اللہ نے علی کو پیچھے رکھا روایت میں لسان تعالوا لا تو ابنانا میں نے آگے حسین کو رکھا انفسنا تو اس سے فرمایا لسان پیچھے سیدہ کو رکھا اللہ نے علی کو پیچھے رکھا انفسنا تو اس سے پیچھے میں نے علی کو رکھا اللہ نے علی کو پیچھے رکھا ہے کہ ترتیب میں نے نہیں دی اللہ نے علی کو پیچھے رکھا ہے تو میں کون ہوتا ہوں آگے لے کے آنے پیچھے کیوں رکھتا ہے جب تو آواز سے دولت ہوش ہے نا پروردگار یہ علی کو پیچھے کیوں رکھتا ہے جب آواز سے دولت ہوش نہیں کیا خبردار یہ خندق نہیں کیا لیا کے ہوتا یہ بدر نہیں کیا لیا کے ہوتا حنین نہیں کیا لیا کے ہوتا ہے مباہلہ وہ بھی عیسائی پادریوں کے ساتھ جو اپنی قوم علماء ہے سنہنا جانتے نہ مرنا اگر اکبر جانتے نہ آگے یہ سب مسئلے کرنے والی قوم ہے یہ علی کو رکھتے پار آگے یہ سب دیکھ کے پار مارے یہ وہ علی ہے جس نے خندق میں مارا یہ وہ علی ہے جس نے خیبر میں مارا یہ وہ علی ہے جس نے بدر و حنین میں مارا یہ وہ علی ہے جس کی تلوار 70 گز تک مار کرتی ہے شجرے پڑتی چلی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے علی کو رکھا سب سے پیچھے حسین کو رکھا سب سے آگے کیوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میرے رسول نے یہ مباہلہ علی اور کردار کے زور سے نہیں کیتا حسین کے کردار کے زور سے نہیں ختم ہو گیا موبائل سید روایت کے لفظ ہیں سید نسائے العالمین پہلے گھر جو مرسلین اور سرکار علی اس کی موسیقیاں بعد میں اہل گھر تشریف لے آئی تو علی و بطول دونوں بعد میں تشریف کو اٹھ کے کھڑے ہو گئے علی و بطول دونوں حسنین کی تعظیم کو اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ کبھی ہماری تعظیم کے لیے آج ایسا کیا ہو رہا ہے جو آپ ہماری تعظیم کے لیے آج ایسا کیا ہو رہا ہے جو آپ ہماری تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہا ہے میں ختم کر رہا ہوں بڑی بات ہے بیٹا توجہ میری طرف نہ مولا میں ختم کر رہا ہوں بڑی توجہ چاہتا ہوں بیٹا مجھے آپ جیسے بیٹے عطا میں بڑا خوش تھا اللہ نے مجھے آپ جیسے بیٹے عطا میرے نہیں آپ کے لیے سو آج پتا چلا بنس سے قرآن احترام اپنے بیٹے سمجھ کے نہیں احترام رسول بیٹے سمجھ کے نہیں اور یہ کہنے کے بعد رسول کے بیٹے سمجھ کے کر رہا ہوں اور یہ کہنے کے بعد علی و بطول نے مصلی عبادت بچھا دیا نماز پڑھنے کے بعد حسنین جیسے بیٹے بڑا خوش تھا میرے کہ تو نے مجھے حسنین جیسے بیٹے عطا کیا اب مجھے ایک ایسا میرے بھی رسول کے بیٹے پروردگارا اب مجھے ایک ایسا بیٹا میرا بیٹا کہنا ہے اس طرح میں ناصر رسول بن کے آیا اسی طرح وہ ناصر حسین بن کے آئے یہی وجہ ہے جان شبان کی سیدہ نے آفائش دنیا میں تشریف لائے یہی وجہ ہے جان شبان کو جب سرکار وفائش دنیا میں تشریف لائے جناب ام البنین اس لیے جب علی عباس اس دنیا میں کیا ہوا آنکھیں نہیں کھولتا کس لیے جب سے عباس اس دنیا میں آیا آنکھیں نہیں کھولتا علی عبداللہ کے سیول نہیں آئے کھولتے میں نے آنکھیں نہیں کھولتے رسول حسین ہے جب رسول نہیں آیا میں نے آنکھیں نہیں کھولی یہ ناصر حسین ہے جب تک میرا حسین نہیں آئے گا عباس آنکھیں نہیں کھولے جو قبر بنی ہاشم کہتا ہے بطول کی دعا کے اثر کا نام عباس ہے بطول کی دعا کے اثر کا نام عباس ہے ابھی مباہلے کی میں نے ذکر کیا کہ آیت پڑھی ہے زہرا شریفین کس کے بیٹے ہیں بدس قرآن ہے زہرا رسول کے بیٹے کہلائے لیکن بدس قرآن رسول کے بیٹے کہلائے بدس قرآن کس کے بیٹے ہے بطول کے
जिससे ज़हरा अपना बेटा कहे वो अब्बास, रसूल के जिससे ज़हरा अपना बेटा कहे वो अब्बास, बतूल अपना बेटा कहे, कोई कम अहमियत नहीं है, अब्बास नाम है, सुनैन कोई कम अहमियत नहीं है, अल्लाह ने इनकी वो लाज रखी है, अल्लाह ने इनकी वो लाज रखी है जो अब जिसकी नज़ीर आपको नहीं मिलेगी, कपड़े दर्जी के मुंह से निकल गया, सुना है ना ये वाकया, जो आपकी कपड़े दर्जी के मुंह से शहजादों ने कहा अम्मा खलील है हमारा लिबास, सैयदा के मुंह से निकल, मैं दर्जी के, शहजादों ने कहा अम्मा खलील है हमारा लिबास, कपड़े पर मैं दर्जी के पास, मेरी सैयदा के मुंह से निकला है, और इस वाले चलना दर्जी के पास, मेरी सैयदा के मुंह से निकला है कि कपड़े दर्जी के पास, जोड़े लेके जाओ, जमीन पे जाके ये मत कहना जोड़े लेके जाओ, जमीन पे जाके ये मत कहना कि हमने ज़माने चलना था, सुनैन के दर्जी हैं, खयात जिनके जन्नत से लिबास आए, सुनैन के दर्जी हैं, अरे जिनके जन्नत से लिबास आए अपने हाथ से सिए, उसका नाम कुर्ता बतूल अपने हाथ से सिए, उसका नाम अब्बास। देखें मेरा मौला अब्बास है, आइमा में से के सारे के सारे ही हाजतों के दरवाजे हैं, आइमा में से लक़ब सिवाय इमाम मूसा काज़ी हाजतों के दरवाजे हैं, लेकिन लक़ब सिवाय इमाम मूसा काज़ी सिर्फ इमाम मूसा काज़ी का है, बाबुल हवाइज लक़ब है दुनिया में सिर्फ इमाम मूसा काज़ी से एक इमाम, तीन बाबुल हवाइज है दुनिया में, वरना तो सब आइमा में से एक इमाम है, 12 में से एक इमाम, वरना तो सब यहाँ आदत के दरवाजे हैं, अल्लाह के अफ़वाह, लेकिन बाबुल हवाइज कहलाए तो सिर्फ मूसा काज़िम का अली असगर बाबुल हवाइज कहलाए, काज़िम कहलाए, या 6 माह का अली असगर बाबुल हवाइज, अबुल फज़ल अब्बास बाबुल हवाइज, में आप सबकी तमाम हवाइज को पूरा में आप सबकी तमाम हवाइज को पूरा या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या महमूद के मोहम्मद, या आला के अली, या फातिमा के फातिमा, या मुहसिन के या कदीम अलैहिस्सलाम के हुसैन अलैहिस्सलाम, व तिसअतुल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। इस्लाम का प्रतिगात मुझे वास्ता है हज़रत मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद का इस्लाम का, हम सब मुमिन की इस इबादत को अपनी बारगाह में शफ़े कबूल फरमाएं। जिन अहबाब ने पढ़ा ज़िक्र मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद का सवाब किया, आले सुना सबकी शामिल हुए, और जो अहबाब ने सुना सबकी सगीरा कबीरा मंजूर फरमाएं, इसके हम सबके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाएं। और तुझे वास्ता है असमत अपनी मोमिनात घरों में हॉस्पिटल्स ना सलाम का, सबको सेहत काम जितने भी मोमिनात घरों में हॉस्पिटल्स में बीमार हैं सबको सेहत काम लगा, और तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, और जो बे औलाद हैं आलिम अता की है कि मैं उन्हें औलाद नरी उन्हें औलाद की नेमत अता की है, औलाद की औलाद होने को साले बना, हमारे बच्चों को हमारे नौजवानों को भी जज्बा और शौक अता फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का बारगाह को ता क़याम कायम आले मोहम्मद आबाद शाह के वास्ते इज़्ज़त आले मोहम्मद का खैर बारगाह में यान की रिज़्क में वसात उज़ाम की तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा, रिज़्क में वसात अता फरमा, मुमिनात परेशानियों को दूर फरमा, सदका जितने बारगाह में आला मकाम मुमिनात इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं सबको अपनी बारगाह में आला मकाम अता फरमा। जवार में आला सैयद रियाज़ अली शाह साहब जवार में आला मकाम अता फरमा, जितने मोमिनीन बीमार हैं सबको सेहत कामिला अता फरमा, अहलिया मोहतरमा के सरों पर सबको सेहत कामिला अता फरमा, बच्चों के सरों पर कायम दायम रखना, परवरदिगार हज़रत आले मोहम्मद के सदक़े में आप सब दुआ कीजिएगा, सदक़े में परवरदिगार हमारी हुसैन के सदक़े में आले सुन्नत के सदक़े में परवरदिगार जैसे को भी शिफा हुसैन के सदक़े में पुत्र सुन्नत को शिफा दी है, उस बच्ची को भी शिफा कामिला परवरदिगार हज़रत आले मोहम्मद के सदक़े में मौला जितने भी मोमिनीन मोमिनात परेशान हाल है सबकी परेशानी को दूर फरमा, मौला मुल्क पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेकामत अता फरमा, इससे अंदरूनी बैरूनी अहले बैत की साजिशों से पनाह अता फरमा, परवरदिगार हज़रत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में
साथ देने वाले अफराद और हुकूमतों को दहशतगर्दों को तबाह बर्बाद, इनका साथ देने वाले अफराद और हुकूमतों को नाबूद फरमा, परेशान हाल की मुहाफ़िज़त फरमा, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं सबकी परेशानी को दूर फरमा, खुसूस मुसलमान फ़लस्तीन और गज़ा, ईरान, इराक, शाम, लबनान, यमन की पाकिस्तान और दुनिया की जहाँ जहाँ भी वो तबाह बर्बाद है सबकी मुहाफ़िज़त फरमा, हुसैन का इस्माइल की बहादियों को तबाह बर्बाद, इमाम ज़मान खुद हुसैन साहिब वली यासूफ यूसुफ ज़हरा, इमाम ज़मान अजलल्लाहु फरजहु शरीफ के ज़हूर में ताजी, हमें आपके वारसार में शुमार फरमा, हमें आपकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, कल्बे नाज़रीन इमाम ज़मान को हमसे राज़ी फरमा, अपने ज़माने के इमाम की हकीकी मारिफत से सरफराज फरमा, दुआएं दिगारा खुद ही मुआज़ा बयान नहीं कर पाए तेरा जाता है हमारी वो दुआएं आप सबकी तमाम के सामने बयान नहीं कर पाए नहीं कर सकते, नाम बनाम सबकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा, परवरदिगारा हम हमारी जोरियों को मुराद से भर दे, सराइरना फासिखानी न लौटाना, अल्लाहुम्मा अंत आलिमुन बिसराइरना फासिहा, अंत आलिमुन बिहवाइजना फक़दिहा, अंत आलिमुन बिमुहिम्मातिना फक़दिहा, अंत आलिमुन बिजुनिना फक़दिहा, अंत आलिमुन बिमरज़ाना फशफिहा, अल्लाहुम्मा मंसूर मन नासर al-इस्लाम, अल्लाहुम्मा ज़ुल मन ख़ज़ल al-इस्लाम, अल्लाहुम्मा ज़ियादत al-हुसैन وحج بيتك وارزقنا زيارة الحسين عليه السلام وحج بيتك الحرام ورؤية قائم بفضلك ورحمتك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. آپ سب سے التماس ہے اپنے اپنے مرحومین مرحومات کی اجازت کے لیے بالخصوص سید امام ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ صاحب کے لیے اور والدہ محترمہ سید علی امام اور دیگر والا نہیں کے لیے اور پھر نہیں خاص سب کے لیے جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں یا انہیں دعا کی توفیق نہیں، سب کے لیے تفسیر فاتحہ کی تفسیر اخلاص کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.